بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا دردناک واقعہ سناؤں گی جسے سن کر آپ کی آنکھیں بھر آئیں گی۔ یہ واقعہ ہے ایک نیک عورت کا، آئیے سنتے ہیں۔ ایک شخص سفر پر جانے لگا اور اپنے بھائی سے وعدہ لیا کہ تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے۔ اس نے بھی اقرار کر لیا اور یقین کرتے ہوئے کہا، بھائی جان آپ بے فکر ہو کر سفر پر جائیے، آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ملے گی، میں ہر طرح سے آپ کی بیوی کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ وہ شخص مطمئن ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا اور اس نے اپنی بھابھی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، لیکن عورت کے حسن جمال نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ وہ آدمی اپنی ہی بھابھی پر عاشق ہو گیا اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر اس کی بیوی کو اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے گناہ کی دعوت دی۔ وہ عورت پاک دامن اور نیک تھی، اس نے انکار کر دیا، لیکن جب دیور اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ عورت نے کہا، اللہ کی قسم میں تمہارے گناہ پر دعوت کبھی قبول نہیں کروں گی، تم جو چاہے میرے ساتھ کر لو۔ پاک باز عورت کے ایمان افروز انداز کو دیکھ کر وہ شخص خاموش ہو گیا، لیکن جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو وہ کہنے لگا، میرے بھائی جانتے ہو تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد کیا کیا ہے؟ سنو، وہ مجھے بدکاری کی دعوت دیا کرتی تھی۔ توبہ توبہ، وہ تو بڑی بدچلن ہے، اس نے تمہارے جانے کے بعد نہ جانے کیا کیا ہے۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، بھائی جان اللہ کی قسم میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے حقیقت تو بتا دی ہے، اب تمہاری مرضی۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر اس کے دل میں یہ بات چپ گئی کہ واقعی میری بیوی نے خیانت کی ہے۔ غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کرنا بالکل بند کر دی۔ آخرکار ایک رات موقع پا کر اپنی پاک باز بیوی کو تلوار سے لگاتار وار کر کے شدید زخمی کر دیا، اور جب یقین ہو گیا کہ یہ عورت مر چکی ہے تو وہاں سے بھاگ گیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، یہ عورت شدید زخمی ہو جانے کے باوجود ابھی بھی زندہ تھی۔ وہ گرتی پڑتی اللہ کی عبادت خانے کی قریب پہنچی۔ اس کی درد بھری آہٹ سن کر ایک راہب نے اپنے غلام کو بلوایا، دونوں اسے اٹھا کر عبادت خانے میں لے گئے۔ اس راہب نے بڑی توجہ سے اس کا علاج کیا، جس کی وجہ سے وہ عورت بہت جلد صحت یاب ہو گئی۔ اس راہب کی بیوی کی موت ہو چکی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ راہب نے عورت سے کہا، اگر تم ٹھیک ہو گئی ہو اور جانا چاہو تو خوشی سے چلی جاؤ، اور اگر یہاں رہنا چاہو تو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ عورت نے کہا، میں یہی رہ کر آپ کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ راہب نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ نیک خاتون بڑی دل سے اس کی پرورش کرنے لگی۔ راہب کشیا کا غلام اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر بدنیت ہو گیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی گندی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک باز عورت کو بدکاری کی طرف بلایا اور کہا، خدایا تو میری بات مان لے اور میری خواہش پوری کر دے، ورنہ میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ اللہ سے ڈرنے والی عورت نے کہا، میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی، تجھے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لے، اگر مجھے قتل کرنا ہے بے شک مجھے قتل کر ڈال۔ وہ بدکار غلام اپنی ناکامی پر ماتم کرتا ہوا دل میں بوجھ لیے وہاں سے چلا گیا، لیکن رات کی سیاہی نے جب ہر چیز کو ڈھک لیا تو وہ غلام عورت کے پاس آیا۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا، وہ اسے بہلا رہی تھی۔ ظالم پرست غلام نے تیز چھری سے بچے کا گلا کاٹ دیا۔ چند لمحوں میں اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ غلام دوڑ کر اس راہب کے پاس گیا اور کہا، حضور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مہمان عورت نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس نے آپ کے ننھے منھے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ کیسی ظالم عورت ہے۔ راہب غلام کی باتیں سن کر بہت غصہ آیا اور پریشان ہو کر بولا، تیرا ناش ہو، مجھے بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے۔ کہا، حضور اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو مار ڈالا ہے، اگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ جب راہب دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی بچے کا گلا کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون سے لت پت ہے۔ راہب نے عورت سے پوچھا، میرے بچے کو کیا ہوا ہے؟ عورت نے کہا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کے غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی، اور جب میں نے انکار کیا تو اس شخص نے بچے کو ہی قتل کر دیا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ راہب نے کہا، اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں ڈال دیا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے۔ یہ 50 دینار لے اور جہاں تیرا جی چاہے وہیں چلی جا، یہ دینار تیری ضروریات میں کام آئیں گے۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے ایک نامعلوم منزل کی طرف چل دی۔
ایک بستی کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا تھا اور ایک شخص کو پھانسی دی جا رہی تھی۔ بستی کا سردار بھی وہیں موجود تھا۔ عورت سردار کے پاس گئی اور کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا، لاؤ، رقم میرے حوالے کر دو۔ عورت نے 50 دینار دیے تو سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک باز عورت کے پاس آیا اور کہا، میری جان بچا کر تو نے جو احسان کیا ہے، آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا۔ اب میں تیری خدمت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچا۔ کشتی چلنے کو ہی تھی، دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں جا کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا کہ یہ حسین جمیل عورت کون ہے؟ اس قیدی نے کہا، یہ میری غلام ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص نے جو اس عورت کے حسن و جمال میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا، کیا تم اپنی غلام مجھے بیچو گے؟ تو اس نے کہا، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے، اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ میں نے اس سے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بیچوں گا۔ مسافر نے کہا، تم مجھ سے منہ مانگی قیمت لے لے اور خاموشی سے یہاں سے چلا جا۔ تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتائے؟ لالچی اور احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال کے لالچ میں آ کر مسافر سے بہت سارا مال لیا اور کشتی سے اتر گیا۔ مسافر نے اس خرید فروخت پر تمام مسافروں کو گواہ بنا لیا۔ وہ نیک عورت کیونکہ عورتوں والے حصے میں بیٹھی تھی، اس لیے اس معاملے سے بالکل بے خبر رہی۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، وہ عورت کے پاس گیا اور کہا، آج سے تم میری ملکیت ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا، خدا کا خوف کرو، تو نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں اور آزاد کو خریدا نہیں جاتا اور کسی کی ملکیت میں نہیں ہوں۔ مسافر نے کہا، اب نہ تو تم اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہو اور نہ ہی وہ پیسے واپس کر سکتی ہو جو تیرے مالک نے مجھ سے لیا ہے۔ میں نے مالی کشیر دے کر تجھے خریدا ہے اور تمام مسافر اس بات پر گواہ ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو ان سب سے پوچھ لو۔ سب مسافروں نے کہا، اللہ کی بندی، اس نے واقعی تجھے خرید لیا ہے، ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ نیک پاک باز اور ضرورت مند عورت نے کہا، تمہارا ستیہ ناش ہو، اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی غلام نہیں ہوں، تم سب اس معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا کہ عورت اس طرح نہیں مانے گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب اس مظلوم عورت کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے اللہ سے بد دعا کر دی اور فوراً کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی۔ سب کے سب غرق ہو گئے اور کشتی کے تختے پر عورتوں کے سوا کوئی زندہ نہ بچا۔ وہ عید کا دن تھا۔ بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے دیکھا تو فوراً اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک عورت کے علاوہ کوئی زندہ نہ ملا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے حقیقت حال دریافت کرتے ہوئے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس عورت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا قصہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے الگ سے ایک مکان بنوا دیا اور وہ اس میں رہنے لگی۔ رات دن گزرتے رہے، وقت کی گاڑی تیزی سے چلتی رہی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی ٹائم معاملہ پیش آتا تو اس پاک باز عورت سے مشورہ کرتا۔ اللہ نے اس کے مشورے میں ایسی برکت دی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ہوتی تھی۔ اب بادشاہ کے نزدیکی یہ پاک باز عورت بہت مشہور ہو گئی تھی۔ وہ اسے بہت برکت سمجھنے لگا اور جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے تمام وزیر و مسافر اور رعایا کو جمع کر کے لوگوں سے کہا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے، آپ ہمارے لیے باپ کی طرح ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اے لوگو، توجہ سے میری بات سنو۔ تم نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری نیک سیرت مہمان خاتون ان کے مشورے کی بدولت ہمارے ملک کا نظام بہت بہتر ہو گیا ہے۔ میں نے اسے اپنے ہر معاملے میں برکت پایا ہے۔ میں تمہارے لیے ایک بہت اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے طنز بھرے انداز میں کہا، علی جناب، آپ حکم فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس بادشاہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد میں اس نیک سیرت خاتون کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں۔ اس بادشاہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب نے یہ کہا، علی جناب، جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔
चुनाचे बादशाह ने उस नेक औरत को पूरे मुल्क की सल्तनत अता कर दी और उसकी वफात हो गई। उधर उस औरत ने मल्लिका बनते ही ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क के लोग बैत के लिए जमा हो जाएं। हुक्म शाही मिलते ही मुल्क के गोशे गोशे से लोग नए बादशाह के बैत के लिए जमा हो गए। बैत का सिलसिला शुरू हो गया। जब उसका शौहर और देवर आए तो हुक्म दिया, उन दोनों को अलग अलग खड़ा कर दो। फिर वो शख्स आया जिसे फांसी दी जा रही थी। मल्लिका ने हुक्म दिया, इसे भी दोनों के साथ खड़ा कर दो। फिर नेक सीरत राहिब और उसका बदकार गुलाम आया, उन्हें भी लोगों से अलहदा कर दिया गया। जब तमाम लोग बैत कर चुके तो मल्लिका ने उन पांचों को अपने पास बुलवाया और अपने शौहर से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? लेकिन वो शौहर उस औरत को नहीं पहचान सका कि वो उसकी बीवी है। उसने कहा, अल्लाह की कसम आप हमारी मल्लिका हैं। लेकिन औरत ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बीवी थी और आज भी बीवी हूँ। सुनो तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या बुरा सलूक किया था। ये कहकर सारा वाक़या उसे बताया और कहा, अल्लाह खूब जानता है कि तुमसे जुदा होने से लेकर आज तक मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। आज भी पाक दामन और महफूज हूँ। फिर उसने अपने देवर को बुलाकर फांसी का हुक्म दे दिया। फिर राहिब से कहा, अगर आपकी कोई हाजत हो तो बताए, मैं वही औरत हूँ जो आपके पास जख्मी हालत में आई थी। आपके बेटे को आपके इस जालिम गुलाम ने जिब्हा किया था। फिर गुलाम को बुलवाकर उसे भी कत्ल करवा दिया गया। अब उस आदमी की बारी थी जिसे फांसी दी जा रही थी और जिसने इसको बेचा था। जब वो आया तो उसे भी कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश चौराहे पर लटका दी गई और यूं वो अपने अंजाम को पहुंच गया। तो नाजरीन, उस औरत ने इस तरह अपनी इज्जत की हिफाजत की और अपने पहले वाले शौहर के साथ रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आज नहीं तो कल हक पर रहने वाले की जीत ज़रूर होगी। आखिर में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे वाक़यात से सबक हासिल करने की तौफीक फरमाए। आमीन। इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से ये इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।